فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام محفل کے شرکاء کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہمارے سامنے اتنی بڑی شخصیت کہ جن کا صرف پہلے ہم نے سنا ہی سنا تھا، اور آج اتنی بڑی شخصیت کو دیکھ کر ہم خود ہی مروب ہو گئے، اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات تھی. تو میں نے ابھی 2 مصرے میرے ذہن میں آئے علامہ صاحب کے لیے، تو آپ سب کی اجازت سے علامہ صاحب کے علامہ عباس کے حمیدی صاحب، ماشاءاللہ ان کے بیت المعمور کے آنے سے جو عزت ملی، ان کے بیت المعمور کے آنے سے جو عزت ملی، بھلا نہ پائیں گے ہم یہ لمحے یہ گھڑی، بھلا نہ پائیں گے ہم یہ لمحے یہ گھڑی. فضا مخمور ہے دور تک رنگ و بو ہے پھیلی، فضا مخمور ہے دور تک رنگ و بو ہے پھیلی. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان ہے عباس حسین کمیلی. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ علامہ صاحب کا نے بہت ساری شاہکار تصنیف قلم ان کے قلم سے نکلی ہیں، مگر بہت سارے ہیں. یہاں پر وقت کی کمی سے نام تو میں نہیں گنوا سکتی، مگر آج جس پر مجھے بات کرنا تھی وہ ہے قرآن اور بائبل کا مشترکہ معجزہ. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس دشت کی سیاحی میں علامہ صاحب کی آدھی سے زیادہ عمر گزر گئی، اور ہمارے لیے مستقل وہ اپنے کام کر رہے ہیں، اور ہمارے ذریعے اور محلے میں اور باتیں پہنچائی جا رہی ہیں، اور اس کے ذریعے ہم آگے اپنا کام پھیلا رہے ہیں. مگر یہ جو آج جو مجھے بات کرنا تھی، یہ جو مشترکہ بائبل کا مشترکہ معجزہ، یہ ڈرامائی طور پر سامنے آیا. وہ اس طرح کہ علامہ صاحب کے بھتیجے کچھ عرصے کے لیے پاکستان آئے، تو علامہ صاحب جیسے ہمیں کہتے ہیں، اور اب ہمیں بھی عادت پڑ گئی، ہم اپنے مضامین لیے پھرتے ہیں اور دوسروں کو دیتے ہیں کہ بھائی اس کو دیجیے گا، تقسیم کیجیے گا، پڑھیے گا، پڑھوائیے گا. اسی طریقے سے علامہ صاحب نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ بیٹا اس کو وہاں تقسیم کرنا. جب انہوں نے اس کو کھول کے پڑھا تو کہا انکل یہ تو اس میں تو فرعون ڈوبا تھا، مگر میں نے تو 7-8 مرتبہ دا 10 کمانڈمنٹس دیکھی، اس میں تو فرعون اپنے محل میں ہے. علامہ صاحب کو شدید حیرت کا جھٹکا لگا. آپ نے کہا یہ کیا بھائی؟ انہوں نے پھر مختلف چرچ میں فون کیا، جواب نہ دارو، کہیں سے جواب نہیں آیا. ایک فادر تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا میں کل جواب دوں گا. علامہ صاحب کا جواب پھر بھی نہیں آیا. پھر علامہ صاحب نے خود ہی فون کیا کہ فادر آپ مجھے جواب دینے والے تھے؟ کہہ رہے ہاں بتائیے آپ کا کیا سوال تھا. علامہ صاحب نے وہی سوال دہرایا کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرعون کیا غرق ہوا تھا؟ کہتے ہیں بھائی آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ بادشاہ لوگ تو محل میں بیٹھتے ہیں، محل سے بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں. تو علامہ صاحب نے ان کو کہا 1 منٹ رکیے. علامہ صاحب نے وہ بائبل کی وہ آیت پڑھ کر سنائی، وہ نکالی اور کہا دیکھیے اس میں تو لکھا ہے کہ فرعون غرق ہوا تھا، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں ایک جگہ لکھا تھا کہ فرعون میدان میں تھا. اس کے بعد علامہ صاحب کو بڑی اس بات کی تشویش ہو گئی تھی، اور جگہ سے جواب نہیں آیا. تو بہرحال انہوں نے بتایا کہ جب اس طریقے سے ان کی آیتیں اپنی آیتوں میں بائبل کی آیتیں یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں اور اس کو چھپا دیتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ یہ سب جانتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو نجات ملی اور وہ اپنی قوم کو لے کے موسیٰ علیہ السلام گئے، اور اس کا بحر کا پھٹنا اور قوم کو لے جانا، مگر یہاں پر مختصر میں نے اس کو کیا ہے. مجھے تو بڑا لمبا کرنا تھا، مگر چونکہ بڑے بڑے لوگوں کو ہمیں سننا ہے تو ہماری کیا اوقات کہ ہم اپنا کوئی بیان کر سکیں. بہرحال تھوڑا سا آپ کے نظر تھا. تو جب وہ لے کر چلے تو وہاں پر وہ سمندر پھٹا اور اس میں اپنے قوم کو لے کے گئے، تو اس وقت ان کو ایک بات یاد رہی جن نبی کا تذکرہ بائبل میں تھا، یعنی یوسف علیہ السلام کا. یوسف علیہ السلام میں اور موسیٰ علیہ السلام میں 400 سال کا وقفہ ہے، اور یوسف علیہ السلام کی عمر 110 سال کی تھی جب ان کا انتقال ہوا تھا. مگر جب ان کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب یہاں سے نجات ملے بنی اسرائیل کو تو میرا یہاں سے
یہ لے جانا نہ بھولنا لاشا یہاں سے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر اتنی افراتفری، اتنے لوگوں کا سمیٹنا، پوری قوم کو لے کے چلنا، اور آپ کتنے پریشان بھی کہ پیچھے آپ سے وہ جنگ کا بھی معاملہ ہے، مگر اس افراتفری کے عالم میں آپ یوسف علیہ السلام کی لاش کو لے جانا نہ بھولے۔ تو یعنی یہ پتہ چلنا تھا کہ فرعون کا تذکرہ تو قرآن میں ہے کہ اس کی لاش کو نشانی بنائیں گے، اور یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بائبل میں موجود تھا۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ جو ہم نے مضمون پڑھا، اس کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک لاش جب جس وقت جا رہی ہوگی، ایک لاش جب نشانی بنی ہوگی تو دوسری لاش کی ابتدا ہوگی اسی وقت۔ تو یہ اللہ سبحانہ نے ہمیں بتانا تھا، تو کوئی کتنا بھی چھپائے کسی بات کو، اور وہ چھپ نہیں سکتی، اس لیے کہ معاف کیجیے گا، اس لیے کہ اللہ جس بات کو ظاہر کرنا چاہے وہ کوئی چھپا نہیں سکتا۔ یہاں میں ایک اور بات کا تذکرہ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پر بہائی مذہب کا بھی رد ہوتا ہے، اور یہاں پر قادیانیت کا بھی رد ہوتا ہے، کیونکہ بہائی مذہب بہاء اللہ نے جب اس کا انتقال ہوا تھا تو اس سے پہلے جب وہ مرا تھا اس نے قرآن کو پورا مکمل پڑھا نہیں تھا، اس نے اس کے منسوخی کا آرڈر دے دیا تھا، کیسے منسوخ کر سکتا ہے جب تک پورا پڑھا نہیں۔ اور قادیانیت کا معاملہ جو ہے یہ 10 سال اس کی زندگی میں، یہ سورہ یونس کی جو قرآن کی آیت ہے یہ پتہ چل چکی تھی، یہ منظر عام پہ یہ بات آ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں فرعون کی لاش کو نشانی بنا کے رکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس حوالے سے وہ بھی کافی انسان ثابت ہوا کہ اس نے، وہ کیسا نبی تھا کہ جو اس نے قرآن کو دیکھا ہی نہیں تھا، قرآن کو سمجھا ہی نہیں تھا۔ تو اس روشنی میں بہاء اللہ بھی اور قادیانی مرزا طاہر یہ دونوں ہی غافل انسان ثابت ہوئے، اور سورہ یونس کی روشنی میں غافل انسان نبی نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد مجھے تھوڑی سی یہ بات کرنا تھی، میرا دل تو ہمیشہ ہی خراب رہتا ہے، مگر آج میں نے اتنے غرارے وغیرہ کیے تھے بہت زیادہ، مگر پھر بھی آج تو روڈ کا خراب ہو گیا نا۔ جی جب اتنی بڑی شخصیات سامنے ہوں گی تو پھر میں یہ کہتی کہ جس طریقے سے یہ ہمیں مضمون ملا، علامہ صاحب نے ہمیں سمجھایا، پھر یہاں پہ ہماری ٹریننگ کلاس ہوتی ہے، یہاں سے ہم علامہ صاحب کا لیکچر سن کے جاتے ہیں، پھر ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ لوگ بھی کافی سمجھ چکے ہیں۔ بس آپ لوگوں سے یہ دعا ہے کہ ہمارے لیے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے جو وہ اپنی تشکیل دی ہے ٹیم، میری اپنی جتنی خواتین آئی ہیں سب کی اپنی ٹیم بنی ہوئی ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ نہ ہوں، اور اللہ ہم ایسے علامہ صاحب کا کام لے کر ہم آگے بڑھیں، اور جتنی محنت سے علامہ صاحب یہ کام ہمارے ذمہ لا رہے ہیں اور ہم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جزاک اللہ خیر، کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی محنت سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر مجھے جب ابھی میں نے مہمان کا نام سنا تو مجھے کچھ دن پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں کون تھا، اس پہ اکثر سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب بات کوئی تذکرہ ہوا تو ہم دوسروں کو، مجھ سے بھی کسی نے پوچھا اور میں نے کہا یہ اکثر کرتے ہیں، تو اسی پہ مجھ سے ایک کلام کی تشکیل پا گیا تھا، اللہ سبحانہ نے کروا دیا تھا، وہ میں آج آپ کی نظر کر رہی ہوں کہ سب سے پہلے حضرت ان کے عورتوں میں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان لائیں، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور دوستوں میں حضرت ابوبکر صدیق، اور بچوں میں زید بن حارثہ۔ تو اسی یہ جو تھی پوری جو لڑی تھی خوبصورت، تو مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ان پر کلام لکھا تھا، جب میں نے نام سنا تو میری ڈائری تھی، میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا آپ کو بھی سنا دوں۔ رب کے ہر فیصلے پر جو راضی ہوا کرتا تھا، رب کے ہر فیصلے پر جو راضی ہوا کرتا تھا، اسی کا نام ماضی میں علی ہوا کرتا تھا، اسی کا نام ماضی میں علی ہوا کرتا تھا۔ رب کے ہر فیصلے پر
جو راضی ہوا کرتا تھا اسی کا نام ماضی میں علی ہوا کرتا تھا۔ اسلام کی بازگشت سب سے پہلے جس کے کانوں کی بنی تکرار، اسلام کی بازگشت سب سے پہلے جس کے کانوں کی بنی تکرار، وہی خوش نصیب حیدر کرار ہوا کرتا تھا، وہی خوش نصیب حیدر کرار ہوا کرتا تھا۔ اصحاب کا پیارا نبی کا فخر ہوا کرتا تھا، اصحاب کا پیارا نبی کا فخر ہوا کرتا تھا۔ فرش بھی اسی کو ملا جس کا وہ اثر ہوا کرتا تھا، فرش بھی اسی کو ملا جس کا وہ اثر ہوا کرتا تھا۔ رازداری تھی نبوت کی، نبوت کا پاسدار ہوا کرتا تھا، رازداری تھی نبی کی، نبوت کا پاسدار ہوا کرتا تھا۔ خوش نصیبی یہ تھی کہ نبی کا حقیقی قرابت دار ہوا کرتا تھا، خوش نصیبی تھی کہ نبی کا حقیقی قرابت دار ہوا کرتا تھا۔ اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ خیبر کی جنگ اور تمام معاملات، اللہ کے نبی پکار رہے ہیں کہ کل اس کو علم دوں گا جس سے اللہ اس کے نبی راضی، اور وہ اللہ اور نبی سے راضی۔ تمام صحابہ کرام رات بھر جاگ رہے ہیں، رات بھر کسی کو نیند نہیں آئی، یہ علم پتہ نہیں کس کو ملے، کس کے نصیب میں آئے، کس کا یہ حصہ بنتا ہے، کس کی خوش نصیبی ہوتی ہے۔ صبح آپ پکارتے ہیں علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ عاشق بجشم کی وبا پھیلی ہوئی تھی، کہا ان کی آنکھیں دکھنے آئی ہوئی ہیں، تشریف لائے، لعاب دہن لگایا آنکھوں میں، فوراً آنکھیں صحیح ہو گئیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کو میں نے کچھ خیبر کا نقشہ کچھ اپنے اشعار میں، جنگ کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ علم اس کو دیا جائے گا۔ اس کے آگے کا آپ ذرا علم ملا اس کو جب خیر الانام سے، علم ملا اس کو جب خیر الانام سے، خوف آیا دشمن کو اس کے جلال سے، خوف آیا دشمن کو اس کے جلال سے، ذوالفقار جب نکلی میان سے، ذوالفقار جب نکلی میان سے، 400 سناٹا چھا گیا اس کے نام سے، 400 سناٹا چھا گیا اس کے نام سے۔ رہبر بنا صحابہ کا جنگ کے مقام سے، رہبر بنا صحابہ کا جنگ کے مقام سے، پھر خیبر فتح ہوا اسی کے نام سے، پھر خیبر فتح ہوا اسی کے نام سے۔ تمام ساتھیوں کو اسی پہ ناز تھا، تمام ساتھیوں کو اسی پہ ناز تھا، واللہ حقیقت میں یہ اسی کا اعزاز تھا، واللہ حقیقت میں یہ اسی کا اعزاز تھا۔ اور رب کے ہر فیصلے پہ جو راضی ہوا کرتا تھا، رب کے ہر فیصلے پہ جو راضی ہوا کرتا تھا، اسی کا نام ماضی میں علی ہوا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ میری ابھی پچھلی کی رہی ہے، میں جو بیان کرنا چاہتی تھی وہ بہت ہے، مگر چونکہ مجھے ٹائم کا بتا دیا گیا کہ ٹائم آپ کے پاس کم ہے، ابھی بس بڑے بڑے لوگوں کو ہمیں سننا ہے، تو ابھی بھی یہ موقع کسی اور وقت کے لیے اٹھا کے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں آپ کے سامنے اپنی باقی کی جو ادھوری باتیں وہ میں پیش ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔